نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ کے ارد گرد صحابہ کرام حلقہ بنائے بیٹھے ہیں کہ اچانک آپ کی مجلس میں ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور وہ نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عجیب و غریب چیز کا مطالبہ کرتا ہے، ایک عجیب و غریب سی بات کی اجازت چاہتا ہے۔ یعنی اگر آج وہ بات ہم سے، ہماری مجلس میں کوئی شخص اس بات کی اجازت طلب کرے تو ہم کہیں گے کہ تم کیسی بات کہتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا تم اس قدر بری بات ہم سے کہہ رہے ہو؟ تو اللہ کے رسول کی مجلس پہ وہ نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ ارد گرد صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک دو صحابہ اس نوجوان کو بٹھانے کی کوشش کرتے اور کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھے ہو، اس قدر بلند ہستی کی مجلس میں بیٹھے ہو اور کس چیز کی تم اجازت طلب کر رہے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، صحابہ کرام کو خاموشی کا کہتے ہیں اور اس نوجوان سے کہتے ہیں کہ نوجوان ذرا میرے قریب تو آؤ۔ اس نوجوان کو اپنے قریب بلا کر اپنی سیدھی جانب بٹھاتے ہیں اور اس کے کندھے پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر، یعنی دست شفقت اس کے کندھے پر رکھ کر اس سے مختلف سوالات کرتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ نوجوان، تم نے مجھ سے جس بات کی اجازت مانگی ہے، اگر میں تم سے یہ بات کہوں کہ کوئی شخص تم سے تمہاری ماں کے بارے میں اس معاملے کی اجازت چاہے تو کیا تم اس کو اجازت دے دو گے؟ کیا تم یہ بات گوارا کرو گے؟ تو نوجوان کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں ہرگز اپنی ماں کے حوالے سے اس عمل کو گوارا نہ کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی تمہاری بہن کے حوالے سے اس چیز کی اجازت مانگے تو کیا تم گوارا کر لو گے؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں اپنی بہن کے حوالے سے بھی ہرگز اس عمل کی اجازت نہیں دوں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیٹی کے حوالے سے، اس کی پھپھی کے حوالے سے، اس کی خالہ کے حوالے سے انہی سوالات کو دہراتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تربیت کر رہے ہیں، اس کے دل کو اللہ رب العالمین سے جوڑ رہے ہیں، اس کے ذہن کو اللہ رب العالمین سے وابستہ کر رہے ہیں اور اس کے ذہن کی صحیح انداز اور درست انداز سے تربیت کر رہے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ دعا فرماتے ہیں کہ اللہم اغفر ذنبہ، کہ اللہ اس نوجوان کی بخشش فرما، وطہر قلبہ، اور اس کے دل کو پاک فرما، وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب تک وہ نوجوان زندہ رہا ہم نے کبھی یہ نہ دیکھا کہ اس نے کسی اجنبیہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی ہو۔ تو عزیزوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم داعی کی حیثیت سے، دین کی دعوت دینے والے کی حیثیت سے کسی شخص کی تربیت کریں تو وہ کسی بھی قسم کی بات ہم سے کہہ دے تو ہم صبر اور برداشت کے ساتھ جو بھی بات وہ ہم سے کہتا ہے، صبر اور ہمت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ اس کی بات کا جواب دیں، اس کو قائل کریں اور اس کی صحیح اور درست انداز سے تربیت اور اس کی فکر سازی